گڈ آفٹرنون فرینڈس. دوستو آپ کیسے ہیں؟ دوستو اس وقت میں قائد اعظم لائبریری جو کہ لاہور میں لارنس گارڈن کے اندر ہے، جو کہ سابقہ یہ جم خانہ کلب بھی یہاں تھا، اور یہ خاص کر یہ جو لارنس گارڈن ہے یہ 1862 میں لارڈ جان لارنس نے جناب جو کہ وائسرائے بھی رہے 1864 سے لے کے 1868 تک 5 سال رہے. تو ان کے دور میں جناب یہ باغ بنا، اور پھر یہ انگریزوں نے پھر جم خانہ کلب بنایا، اور یہ کلب کا جو ہے بال روم اور مونٹگومری بال روم سے کہتے تھے. یہاں جناب ڈانس پارٹیز ہوتی تھی. یہ دیکھیں بیٹا بچوں، ٹائٹینک والا منظر ہی ہے، وہی چیز. تو یہ انہوں نے جناب جم خانہ کلب کا ایک حصہ تھا. ایک مونٹگومری ہال تھا، ایک یہ والا تھا، اور لارنس ہال. اب ہال کہہ لے اسے، بال روم. تو تب وہاں یہ ڈانس پارٹیاں ہوتی تھی، یہاں فل تماش بینی کے ماحول چلتے تھے، اور ایک ایلیٹ کلاس جو ہے وہ موجود لگایا ہوا تھا. اور وہ دور خیر ختم ہوا، اور اب یہ جو ہے سنس 1984 تو ضیاء الحق رجیم کا جو فوجی دور کا سب سے، میں یہ کہوں گا ضیاء الحق کا سب سے جو اچھا کام تھا وہ یہی تھا کہ ادھر اس کو لائبریری بنا دیا گیا، جس میں ان کے ساتھ یار کیا نام تھا ان کا، بہرحال واحد یہ فوج کے ہاتھ سے، میں سمجھتا ہوں ضیاء الحق کے ہاتھ سے فیتا کٹا 25 دسمبر 1984 کو. تو یہ لائبریری بن گئی، اور اس لائبریری میں کوئی 1,40,000 کے قریب کتابوں کی کلیکشن ہے، اور ہر سال 3 سے 5,000 کتابیں جو ہیں ایڈ ہو جاتی ہیں. اور دیکھیں اتنی کتابوں کے باوجود یہاں جب آپ دیکھتے ہیں تو بیشتر سے زیادہ طالب علم یہاں، یہ ریسرچ روم ہے، اور ادھر بھی ہم بھی جناب بیٹھا کرتے تھے کبھی. بیشتر سے زیادہ طلباء یہاں آپ کو اس کے اوپر جو ہے سارے یہ دیکھیں سارے CSS سے ریلیٹڈ ہی زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں کوئی ایکسٹرا پڑھنے کی عادت تو نہ کبھی کسی استاد نے کہا کہ یار جو یہ 5 کتابیں ہیں یہ پڑھ کے آئیں. بس ہمیشہ انہوں نے بھی ٹیکس کا ہی کہا، اسکول کالج یونیورسٹی کیا. انہیں پتہ تھا کہ یار یہ لوگ اتنا ہی کر لیں تو بڑی بات ہے. سو اتنا ہی ہے. اب یہ بڑا المیہ ہے، اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں ہمارے ہاں کوئی پڑھنے کا رواج نہیں ہے سوائے ٹیکسٹ بک نالج کا، اور ہم نے بھی یہی کیا. اور کیا ہونا تھا، کسی نے پوچھا نہیں کبھی جلدی سے بھی یہ ناول آپ نے پڑھا نہیں ہے تو کیا پڑھنا تھا. ہاں خیر بڑا خوبصورت وقت تھا. یہاں مجھے خالد سلطان بھی یاد آ رہے ہیں، اور سلیم یاد آ رہا ہے، ذوالفقار یاد آ رہا ہے، ببو یاد آ رہا ہے، معظم احمد خان جاوید صاحب کا سیشن جج صاحب یاد آ رہے ہیں. اور اب کیونکہ آج کل CSS کا پیپر ہے تو لوگ چھوڑ کے نکلے ہوئے ہیں. اور اب لیں جناب اس سے جیسے ہم اس لائبریری ادھر بڑے خوبصورت دور رہا پڑھنے کا پڑھانے کا، تو اندر تھا، لیکن اس دنیا میں بڑی کم لائبریریاں ہوں گی جو کہ اس طرح گارڈن کے اندر ہوں. اور یہ بھی جناب ایک خوبصورتی کی بات ہے کہ گارڈن ہے، ادھر دیکھیں کیا مزے آتے تھے.
جاگنگ ادھر کرنی. یہ جو لارنس گارڈن ہے یہ بھی 1862 میں بنا, اور انگلینڈ کے ماڈل کے اوپر ایک کلکتہ میں بنایا گیا, ایک یہاں بنایا گیا. اور یہاں جناب 2 کلب تھے, 3 کلب تھے, اب ایک یہ کلب تھا, اور مونٹگومری ہال اس میں تھا, جم خانہ کلب یہی تھا, ایک کاسموپولیٹن کلب ہے, ایک وہ آگے جا کے آ جاتا ہے. وہاں جناب وہاں بھی ہمارا جناب جانا ہوتا تھا. ہمارے استاد محترم پبلک ایڈمنسٹریشن کے جناب ڈاکٹر مجیب صاحب وہاں ہوتے تھے, تو جب کبھی ملاقات ان سے کرنی ہوتی تو مجھے تو کم از کم کہہ دیتے تھے شاید میاں ادھر آ جانا, تم ادھر نظر آتے ہو. تو اس باغ کے ساتھ دوستو بچپن جو ہے والدین کے ساتھ یہاں آنا ہوا. ماں اور باپ لے آتے تھے, بعد میں یہاں فنکشن ہونے, فیملی فنکشن, یہاں آ جانا. یہاں خالائیں کیا, ہمارے خالو کیا, پوری 40 سے 50 بندہ یہاں اکٹھا ہوتا تھا. اوپر ایریا کی باہر ادھر گراؤنڈوں میں پارٹیاں چلتی تھیں. اس کے بعد پھر یونیورسٹی کا زمانہ, ایل اے کالج کا زمانہ, گورنمنٹ کالج کا زمانہ. پہلے پڑھنے بھی یہاں آتے تھے, گھر میں کوئی ماحول نہیں تھا, یہاں بیٹھ کے نہیں پڑھنا, باپ کے ساتھ آنا, ماں کے ساتھ آنا, سیریں کرنی, چائے پینی, پاپڑ کھانے, پھرنا, پھر پر آگے جناب والے کے ساتھ بھی سیر یہاں کرنی, دوستوں کے ساتھ یہاں بیٹھ کے جاگنگ کرنی. اور ذوالفقار تومی کنجر یاد آ رہے ہیں. بڑا میسمرائزنگ دور تھا. اور پھر اس کے بعد جناب پھر یونیورسٹی کا زمانہ گزرا تو ساتھ اس لائبریری میں آنا ہوا. پھر اسی باغ میں جناب پنڈیاں تھیں, اسی باغ میں پڑھائیاں تھیں, اسی باغ میں مشوکیاں ہوئیں. اور کیا بات تھی, ڈیٹنگ کے لیے کوئی ادھر ادھر ریسٹورینٹ, MM عالم روڈ, ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. باغ بڑی جگہ سی باغ دے وچ پرائیویسی دیاں, تے لہذا کمال دور سی. جنوں کسی نے کہنا بھی آ جاؤ, کہنا اتنے پہنچ جاؤ یار تسی, اور بندے نے پہنچ جانا. واہ جی واہ, کیا بات ہے. یہ میرا کچھ دماغ گھوم گیا, مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ کیا دکھاؤں. یہاں سامنے, یہاں سے آپ دیکھیں گے تو اگر دوستو یہاں سے آپ کو جو ہے یہ سوری میں ذرا پہلے پتہ نہیں لگتا, یہ وکٹورین سٹائل جناب یہ بلڈنگ بنائی گئی ہے. آپ وائٹ ہاؤس امریکہ میں دیکھیں وہ بھی ایسا ہی ہے, اور وکٹورین سٹائل بنایا گیا, اور ایک اچھی بلڈنگ ہے, خوبصورت ہے. چلو یہ ساڈا جھنڈا بھی دیکھ لو پاکستان کا. تو یہاں جناب پھر وہ مشوکیاں بھی ہوئیں. اچھا ہاں, یہاں ادھر آپ جائیں گے تو سامنے کرکٹ گراؤنڈ ہے جم خانہ کی. تو مجھے وہ دور بھی یاد ہے جب اس گراؤنڈ میں عمران خان صاحب آیا کرتے تھے. ہمیں یہاں ڈائری ہو جاتی تھی ہمارے انٹیلیجنس رپورٹوں کی, یہاں خان صاحب آئے ہوئے ہیں. تھوڑا بہت کرکٹ کا بھی شوق تھا اس زمانے میں, ڈیفینیٹلی دیکھنے سے زیادہ ٹی وی پہ دیکھنے کا زیادہ تھا. بہرحال ہم نے پتہ لگا جی خان صاحب آئے ہوئے ہیں, تو پھر ہمیں یہ بھی آگاہی تھی کہ اگر خان صاحب آئے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ بہت سارے حسین چہرے بھی آئے ہوں گے, اور ساتھ میں دیکھنے کے لیے بھی ایک ٹیم بیٹھی ہوتی تھی. تو ہم جناب وہ زیادہ توجہ کرتی تھیں خان صاحب کو دیکھنے کی طرف, ہمارا زیادہ دھیان ہوتا تھا ان کو دیکھنے کی طرف. تو بڑا ایک کیا بات تھی. اور پھر یہاں بڑی شامیں, آپ سمجھتی ہیں باغ کا ماحول ہو, تو اس لیے دوستو ان باغوں کی قدر کریں, لائبریریوں کی قدر کریں, اور خاص کر باغوں میں ضرور جائیں. گانے بھی بنے ہوئے ہیں باغوں میں بہار ہے.
تو بڑے خوبصورت مناظر ہیں. آج کل بھی ذرا پھول نظر نہیں آ رہے. تو بس یار ایک عجیب سی سیڈنس بھی ہو رہی ہے. باقی میرا پھر آپ سے یہی کہنا ہے کہ جتنا جہاں کوئی بھی ہے اس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں آدمی کا بہت زیادہ عرصہ گزرا ہوتا ہے. کوئی گراؤنڈ ہو, باغ ہو, خاص کر تو جایا کریں یار. بہت بہت اپنا خیال رکھیں اور اچھے ٹائم میں اچھے وقت میں مجھے یاد کریں.